مریم کی دستک ایپ سرکاری خدمات کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے اہم پیش رفت۔ لاہور، کبھی آپ نے غور کیا کہ پاکستان میں اگر کسی عام شہری کو کسی سرکاری دفتر میں کوئی کام پڑ جائے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ سرکاری دفتر کا نام سنتے ہی ذہن میں لمبی لائنیں، رش، فائلوں کے انبار اور ایک میز سے دوسری میز کے چکر آ جاتے ہیں۔ ایک معمولی سا کام بھی بعض اوقات پورا دن بلکہ کئی دن لے لیتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، آپ کو صرف ڈومیسائل بنوانا ہے۔ آپ صبح سویرے دفتر پہنچتے ہیں، گیٹ پر پہنچتے ہیں، پھر ریسیپشن، پھر ایک کمرے سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کمرے بھیج دیا جاتا ہے۔ گھنٹوں انتظار کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کسی ایک دستاویز کی فوٹو کاپی کم ہے۔ پھر دوبارہ باہر جائیں، فوٹو اسٹیٹ کروائیں، واپس آئیں، دوبارہ قطار میں لگیں اور پھر کسی دوسرے کاؤنٹر پر کوئی نیا اعتراض سامنے آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں عام شہری کے لیے سرکاری کام کسی امتحان سے کم نہیں ہوتے۔ بزرگ افراد، خواتین، معذور شہری اور دور دراز علاقوں سے آنے والے لوگوں کے لیے یہ مشکلات مزید بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے ایسے میں یہ سوال ہمیشہ اٹھتا ہے کہ جب ٹیکنالوجی نے زندگی کے تقریباً ہر شعبے کو آسان بنا دیا، جب کھانا گھر پہنچ سکتا ہے، ٹیکسی گھر آ سکتی ہے اور بینک موبائل فون میں سمٹ سکتا ہے، تو سرکاری خدمات گھر بیٹھے کیوں نہیں مل سکتی؟ اسی سوال کے جواب دینے کی کوشش پنجاب حکومت نے مریم کی دستک پروگرام اور اس کی موبائل ایپ کے ذریعے کی ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ یہ واقعی عوام کے لیے سہولت ہے یا پھر ایک اچھا تصور۔ خبر شامل کرتے ہیں سری لنکا میں ڈینگی کے مریضوں میں خطرناک اضافہ، 44,000 سے زائد کیسز رپورٹ۔ سری لنکا میں ڈینگی سے 28 اموات رپورٹ ہو چکی ہیں۔ سری لنکا میں مچھروں سے پھیلنے والے ڈینگی بخار کے کیسز میں تشویشناک اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سری لنکا میں رواں سال کے آغاز میں اب تک 44,000 سے زائد افراد ڈینگی کے مرض کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ 28 اموات بھی رپورٹ ہوئی ہیں۔ بڑھتے ہوئے مریضوں کے باعث سرکاری اسپتالوں پر دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سری لنکن حکام کے مطابق ڈینگی بخار عموماً برسات کے موسم میں پھیلتا ہے، تاہم اس سال غیر منصوبہ بند شہری آبادی میں اضافے اور گزشتہ برس آنے والے سمندری طوفان کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال نے بیماری کے پھیلاؤ میں مزید شدت پیدا کر دی۔ قومی ادارہ انسداد ڈینگی کے اعداد و شمار کے مطابق اپریل میں ڈینگی کے 5,651 کیسز رپورٹ ہوئے تھے، جبکہ جون کے پہلے 2 ہفتوں میں یہ تعداد بڑھ کر 10,638 تک پہنچ گئی۔ ادارے کے ترجمان اور ماہر معالج ڈاکٹر پراشیلا سمارا ویرا نے بتایا کہ طوفان کے بعد مختلف علاقوں میں ملبہ اور کھڑا پانی جمع ہونے سے مچھروں کی افزائش کے لیے سازگار ماحول پیدا ہوا، جس کے نتیجے میں بیماری تیزی سے پھیلی ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں ایران امریکہ مذاکرات کا پہلا دور مکمل، پاکستان مخلصانہ کردار ادا کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سوئٹزرلینڈ میں ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات کا پہلا دور کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گیا اور پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنا مخلصانہ کردار آئندہ بھی جاری رکھے گا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت سوئٹزرلینڈ کے شہر برگنسٹاک میں ایران اور امریکہ کے درمیان منعقد ہونے والے اعلیٰ سطحی مذاکرات کا پہلا دور کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئے، جن میں حوصلہ افزا پیش رفت سامنے آئی۔ اس پیش رفت میں 60 روز کے اندر حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے روڈ میپ پر اتفاق، مذاکراتی عمل کی سیاسی نگرانی کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی کا قیام اور مزید ٹیکنیکی مذاکرات کے آغاز کا فیصلہ شامل ہے۔ وزیر اعظم کے مطابق فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا ٹیکنیکی سطح پر مذاکرات کا سلسلہ فوری طور پر شروع کیا جائے گا تاکہ مختلف امور پر پیش رفت کو آگے بڑھایا جا سکے۔ سارہ خان نے بیٹی رانیہ فلک کے ساتھ دل مول لینے والی تصاویر شیئر کر دیں۔ سارہ خان نے اس تصویر نے سوشل میڈیا صارفین کے دل جیت لیے۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ سارہ خان نے اپنی ننھی بیٹی رانیہ فلک کے ساتھ ایک خوبصورت اور دلکش تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی، جسے مداحوں کی جانب سے بے حد پسند کیا جا رہا ہے۔ اداکارہ کی جانب سے شیئر کی گئی تصویر میں ماں اور بیٹی کے درمیان محبت، اپنائیت اور مضبوط رشتے کی جھلک نمایاں نظر آ رہی ہے۔ سارہ خان کی اس تصویر نے سوشل میڈیا صارفین کے دل جیت لیے اور مختصر وقت میں ہی ہزاروں لائکس اور تبصرے سمیٹ لیے۔ اداکارہ کی اس پوسٹ پر شوبز شخصیات اور مداحوں کی جانب سے محبت بھرے پیغامات کا سلسلہ جاری ہے۔ کئی صارفین نے رانیہ فلک کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے ماں بیٹی کی جوڑی کو خوب سراہا۔